عباسی خلفاء کے عہد میں شاندار طبی کامیابیاں حاصل ہوئی۔ مسلمان اطباء بہت قابل قدر اطباء میں شمار ہوتے تھے اور مسلمان اطباء نے کئی کامیاب علاج بھی دریافت کیے۔ ابو المعصور صاعد نے یونان کے حکماء کے رائج کردہ طریقے کے برعکس لوکوا و فالج کا علاج ادویہ باردہ سے کیا۔ حکیم رضی الدین نے کثرت غذا سے علاج کیا۔ ابن الوافد نے علاج بالغذا پر زور دیا۔ اس نے جنون کا علاج افیون کے ذریعے ایجاد کیا۔ اس دور کے اطباء نے نکسیر کے مریض کے لیے سرد پانی کا استعمال کیا۔ چیچک کے مرض سے بچاؤ کی خاطر مسلمانوں نے منہ کے ذریعے ٹیکے کا طریقہ ایجاد کیا۔ نفسیاتی علاج بھی مسلمان اطباء نے ایجاد کیے۔ اس موضوع پر ایک باب نظام عروضی سمرقندی کے 4 مقالے موجود ہیں۔ اس میں بہت سی حکایات نفسیاتی امراض، ان کی تشخیص اور ان کے علاج کے متعلق موجود ہیں۔ ابن جلجل اور ابن البیطار نے نئی ادویات دریافت کی۔ ان طریقہ علاج و ادویہ سے یونانی واقف نہ تھے۔ بغداد میں 833 عیسوی میں بیت الحکمہ قائم ہوا۔ اس کے لیے یوحنا بن ماسویہ، حنین بن اسحاق اور بہت سے جلیل القدر علماء فن کی خدمات حاصل کی گئی۔ عباسیوں نے اس بیت الحکمت کے قیام اور ترقی کے سلسلے میں علم و حکمت کی جو خدمات سر انجام دی وہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گی۔ انہوں نے بغداد میں جو بیت الحکمہ قائم کیا اس کے لیے بہت سی کتابیں جمع کر کے ان کا عربی ترجمہ کیا گیا۔ جب مامون الرشید تخت نشین ہوا تو اس نے مجالس تالیف قائم کی اور بیت الحکمت میں عربی، فارسی، یونانی، سریانی، قبطی اور ہندی کتب کا عظیم الشان خزانہ جمع کر دیا۔ مامون الرشید نے ملک روم کو ایک خط لکھا کہ وہ شہر روم کی کتب کو بغداد روانہ کرے۔ شاہ روم نے پہلے انکار کیا مگر پھر مان گیا۔ اس پر مامون نے اہل علم و فن کی ایک جماعت کو جو حجاج ابن مطہر اور ابن البطریق وغیرہ اور علماء فن پر مشتمل تھی روم بھیجا۔ وہاں سے علمی ذخیرے کو بغداد لائے اور پھر ان کے ترجمے کا حکم دیا۔ بیت الحکمت صرف شاہی کتب خانہ نہ تھا بلکہ صحیح معنوں میں بیت الحکمت دارالعلوم بھی تھا۔ خلیفہ مامون الرشید حنین بن اسحاق کو جو کہ بغداد کے دارالترجمے کا افسر اعلیٰ تھا، اجرت کے طور پر اس کی تالیف کے ہم وزن سونا تول کر دیا کرتا تھا۔ دولت عباسیہ میں ہارون الرشید نے ہسپتالوں کی ابتدا کی، یعنی شفاخانے بنوائے۔ اس نے اپنے طبیب جبریل بن بخشیشو کو حکم دیا کہ بغداد میں ایک ہسپتال بنوایا جائے۔ چنانچہ سنان بن ثابت نے بغداد کے تمام غیر معروف اطباء کا امتحان لیا اور جو طبیب جس مرض کے علاج میں ماہر ثابت ہوا اس کو صرف اسی مرض کے علاج کی اجازت دی گئی اور سند دی گئی۔ اس وقت بغداد میں تقریباً 700 اطباء امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ اس نے اس لیے کیا کہ ایک مرتبہ خلیفہ مقتدر باللہ کو شکایت پہنچی کہ ایک مریض کسی طبیب کی غلطی سے ہلاک ہو گیا۔ اس نے ابراہیم بن محمد بن بطحہ کو حکم دیا کہ وہ شاہی اطباء اور ان چند اطباء کے علاوہ جن کی قابلیت کو سب جانتے ہیں تمام طبیبوں کو مطب کرنے سے روک دے جب تک کہ وہ سنان بن ثابت کو امتحان دے کر اس کے دستخط سے سند حاصل نہ کر لے۔ علماء طب کی سرگرمیوں کو کمال عہد خلفاء بنی عباسیہ میں حاصل ہوا، جبکہ حنین بن اسحاق، اسحاق بن حنین، یحییٰ بن ماسویہ، عیسیٰ ابن موسیٰ وغیرہ نے اس فن کو یونانی، ہندی وغیرہ سے عربی زبان میں منتقل کیا۔ سنان بن ثابت کی حیثیت وزیر طب کی تھی اور وہ ایک نہایت ذمہ دار میڈیکل آفیسر تھا۔